باتوں کو سیکھا، فتح مند مسیح زندگی جو ہے وہ کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم نے اس کا پہلا پوائنٹ جو دیکھا تھا وہ فتح مند زندگی کا امکان تھا۔ کیا تھا؟ دوسری بات ہم سیکھنے کو ہے وہ ہے فتح مند زندگی کے وعدے۔ اس کے فتح مند زندگی کے وعدے۔ تو ابھی ہم نے خدا کے کلام کے اندر سے اس بات کو جانا ہے، جب ہم نے پڑھا کہ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کی ندیاں، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ ہاللیلویہ! اتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں اپنے وعدوں سے سکھاتا ہے کہ وہ جب ہم اس کے حضور آتے ہیں، جب اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے کہ جیسا کتاب مقدس کے اندر آیا ہے زندگی کی ندیاں، زندگی کے پانی کی ندیاں اس کے اندر سے جاری ہو جائیں گی۔ یہ فتح مند زندگی کا وعدہ ہے۔ جب ہم خدا کے حضور اپنی فتح مند زندگی کو دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے حضور آتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر کیا کرے؟ پیے۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر کیا کرے؟ پیے۔ کیونکہ جو چشمہ مجھ سے جاری ہوتا ہے، جو پانی میں پلانے والا ہوں، وہ جب کوئی پی لیتا ہے تو وہ پیاسا نہیں رہتا۔ سامنے والے سے کیا کہا خدا یسوع مسیح نے؟ اس نے کہا اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خدا یسوع مسیح ہم سے یہ بات کرتا ہے کہ جو کوئی پیاسا ہے وہ مجھ سے پیے، میں پانی کی ندیاں، جو زندگی کے پانی کی ندیاں ہیں، وہ جاری کر دوں گا۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کا پانی ہے۔ ہاللیلویہ! اور جب ہم اس کے حضور آ جاتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، جب اس پر ہمارا ایمان رہتا ہے تو ہم یقیناً خدا سے ہمیشہ کی زندگی کا جو وعدہ ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ جو فتح مند زندگی ہے، یعنی کہ جو خدا کے ساتھ ہم خدا کے گھر میں رہنے کا جو وعدہ ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، اور یسوع مسیح آیا کس لیے؟ کہ لوگ جو ہیں وہ زندگی پائیں۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی صلیب پر گوا دی، انسانی بدن لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اس نے موت کے حوالہ اپنے آپ کو کر دیا، لیکن کیونکہ وہ خدا ہے اس لیے اس نے موت اور قبر پر فتح پا لی۔ وہ اس لیے آیا تاکہ زندگی پائیں، اور یسوع یہ نہیں چاہتا کہ وہ تھوڑی سی زندگی اور تھوڑی سی فتح جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ فتح مند زندگی جو ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم تھوڑی سی نہیں، تھوڑی سی فتح نہ پائیں، تھوڑی سی زندگی نہ پائیں، بلکہ کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں۔ وہ فتح مند زندگی بخشتا ہے، لیکن جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تب ہم فتح مند زندگی کو پاتے ہیں۔ اور جب ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ جب ہمارا ایمان یسوع مسیح پر ہے، یسوع مسیح کے خون پر ہے کہ ہم اس کے لہو سے دھل گئے ہیں، تو کلام بیان کرتا ہے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ جب ہم اس کے لہو سے دھل چکے ہیں تو پھر گناہ کا اختیار جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر نہیں ہوگا۔
اور ہر ایماندار جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے اس کی زندگی کے اندر فتح کا وعدہ جو ہے وہ موجود ہے. جو ایماندار خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ شخص جو ایمانداری سے خدا کے ساتھ چل رہا ہے اور خدا کے ساتھ اس کی زندگی چل رہی ہے، وہ شخص جو ہے فتح اس کے اندر موجود ہے. وہ شخص جو ہے وہ فتح مند شخص ہے. رومیو 8:37 کو پڑھیں گے. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. رومیو 8:37 آئے. مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے. ہلیلویا. اس کی محبت کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کے اندر فتح سے بڑھ کر غلبہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے سے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. ہر اس چیز پر جس پر خدا ہمیں فتح دینا چاہتا ہے، اور یہ صرف اس کی محبت سے ہے، صرف اس کی محبت سے ہے. وہ شخص نہ صرف فتح پاتا ہے بلکہ وہ اپنے دشمنوں پر کثرت سے غالب آتا ہے، اپنے دشمنوں پر کثرت سے غلبہ حاصل کر لیتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی خدا کو نہیں بھولنا اور کبھی بھی اپنے ایمان کو اس سے ہٹانا نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، جو فتح مند زندگی ہے وہ مسیح زندگی جو ہے یہ جسم کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی. فتح مند زندگی، مسیح زندگی وہ کبھی بھی جسم کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی. جسم کی خواہشات ہے کیا؟ حرام کاری، بت پرستی، چوری، شہوت پرستی، حسد، نازیبا کام، بغض، ناچ رنگ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خدا کو پسند نہیں ہے. تو مسیح زندگی جو ہے وہ جسم کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی. یہ تمام جو خواہشیں ہیں اس کو پورا نہیں کرتی. جو مسیح ایماندار ہے، جو فتح مند زندگی گزار رہا ہے، جو مسیح روحانی شخص ہے، مسیح زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے جسم کے اندر یہ باتیں شامل نہیں ہیں. تو اگر ہے تو پھر ہم مسیح زندگی بسر نہیں کرتے. اگر ہماری زندگی کے اندر یہ باتیں ہیں تو پھر ہم مسیح زندگی بسر نہیں کر رہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس طرح خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. تیسری بات، فتح مند زندگی کا اصول ایمان کے وسیلے سے ہے. جو فتح مند زندگی ہے اس کا اصول جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے. اصول ہے کیا؟ اصول یہ ہے کہ فتح مند زندگی خدا کی بخشش ہے. فتح مند زندگی کیا ہے؟ فتح مند زندگی کیا ہے؟ جو ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے. کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فتح مند زندگی کیا ہے؟ خدا کی کیا ہے؟ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے. فتح مند زندگی کیا ہے؟ خدا کی طرف سے. اور یہ جو ہے کس کے وسیلہ سے ملتی ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے. یہ سمجھ آئی؟ فتح مند زندگی کیا ہے؟ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اور یہ کس کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے. اور ہماری نجات بھی ایک بخشش ہے. ہماری نجات جو ہے
وہ کیا ہے؟ ایک بخشش ہے، ہمیں یہ بخشی گئی ہے۔ کیا ہم نے یہ اپنی طاقت سے حاصل کی ہے؟ نجات سے اپنی طاقت نہ حاصل کی تھی، اپنی قوت نہ حاصل کی تھی۔ ہمارے لیے بات یہ ناممکن ہے، لیکن یہ فتح بھی جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے۔ اپنی طاقت سے ہم فتح نہیں حاصل کر سکتے، یہ ہمارے لیے ناممکن بات ہے۔ ہم جتنی مرضی قوت لگائیں، جتنا مرضی زور لگائیں، ہماری قوت جو ہے وہ ناقص ہو جائے گی۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہلیلویا! راست باز کیسے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز کیسے نجات پائے گا؟ ایمان سے نجات پائے گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نجات جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر ٹھہرتی ہے۔ ہم اپنی قوت سے اس پر فتح نہیں پا سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ راست باز جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جیتا رہے گا۔ راست باز جو ہے وہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس کے بعد اور پھر غلطیوں 3 باب 11 آیت کے اندر، پھر عبرانیوں 10 باب 29 آیت میں بھی دیکھیں تو کلام کے اندر لکھا جب ایماندار نجات پاتا ہے تو روح میں نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ جب ایماندار کیا کرتا ہے؟ نجات پاتا ہے تو وہ روح میں کیا کرتا ہے؟ نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اور بہت سے ایسے بھی مسیح ہیں جو غلطیوں کی کلیسیا کی طرح بے سمجھی کا جو مظاہرہ ہے وہ کرتے ہیں اور جسم میں ایسے اعمال سے زندگی جاری رکھے ہوئے ہیں یا جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی، جو ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارا جو منجی ہے، جو فتح مند ہے، ہمارا منجی جو فتح مند زندگی جو ہے اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر فتح ہے۔ ہلیلویا! جو ہمارا منجی ہے، ہم میں فتح مند منجی جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو ہمارا منجی ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور ہم اس کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ فتح سے بڑھ کر ہم ان پہ دیکھتے ہیں کہ ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں۔ اور یہ ہماری جو فتح مند زندگیاں ہیں، یاد رکھیے گا اس میں ہماری کاوشوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کی کیا ہے؟ ہم فتح پا رہے ہیں تو یہ خدا کی بخشش ہے۔ ہم جو فتح پا رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ خدا کی بخشش ہے۔ اس میں ہماری کاوشیں جو ہیں ان کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا۔ ہماری جو قدرت ہے وہ کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا ہماری کمزوریوں میں اپنا زور پیدا کرتا ہے۔ جب ہم اپنی کمزوری میں اقرار کرتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ فتح کے لیے مسیح کی قدرت کے تابع ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فتح کو حاصل کرتا ہے۔ ہلیلویا! جب ہم کہتے ہیں کہ خدا یسوع جی میں کمزور اور تو زور آور ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مسیح اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، ہم اس کو اپنی قدرت کے تابع کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے فتح کو حاصل کرتا ہے۔ نہ صرف فتح کو حاصل کرتا ہے، کلام بیان کرتا ہے کہ وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ اور پھر کلام کے اندر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، شرابی ایمان لاتا ہے فوراً شراب پر فتح مند ہوتا ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے نا تو خدا نے ایمان لایا نا تو فوراً شراب چھڑ دیتا ہے، اور ہی کہنا پائل صاحب آہستہ آہستہ چھڑ دیا گا، ہولی ہولی نا۔ بہت سارے ایسے میں نے بہن بھائی دیکھے ہیں، اور پائل صاحب ہولی ہولی نا پہلے میں سگریٹ پینا تو میں سوال رکھنی شروع کر دیتی، سگریٹ میں چھڑ دیتی، ہولی ہولی نا پادری صاحب پہلے میں شراب پینا سو میں سگریٹ پینے لگ پیا ہوں، تو سگریٹ تو میں نسوارتے ہمارا نسوار تو پھر میں گٹکا کھانا شروع کر دیا، ہولی ہولی چھٹا گا۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ جب شرابی ایمان لاتا ہے تو وہ فوراً شراب پر فتح مند ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ فتح مند زندگی ہے، یہی فتح مند زندگی ہے کہ جب اقرار کر لیتے کہ میں نے یہ چھوڑ دیا، تو آپ نے جب واقعی اس کو چھوڑ دیا تو یہ فتح مند زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ انہوں نے توبہ کر لی بپتسمہ لے لیا تو باقی شام اور ہولی ہولی چھٹا گا، یہ فتح مند زندگی نہیں ہے۔ فتح مند زندگی کیا ہے؟ اقرار کر لیا ہے، کہہ دیا ہے تو پھر انہوں فوراً چھڑ دیتا، اس کے بعد نہیں کرنا، یہ فتح مند زندگی ہے ہماری زندگی کے اندر۔ تو اگر ہم کرتے رہیں گے تو پھر ہم فتح نہیں پاتے۔ بہت سارے معزز جو لوگ ہیں ان کو اپنے پسندیدہ گناہوں پر فتح پانے کی ضرورت ہے، اگر وہ فوراً اس پر فتح پا جاتے ہیں تو یہ فتح مند زندگی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایمان نہیں کرتا، ایمان کچھ نہیں کرتا، بلکہ ایمان خدا کو سب کچھ کرنے دیتا ہے۔ ہلیلویا! ایمان کچھ نہیں کرتا بلکہ ایمان خدا کو سب کچھ کرنے دیتا ہے۔ جب آپ ایمان خدا پر رکھ لیتے ہیں تو جو ایمان آپ کے اندر ہے وہ خدا کو سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خدا میرے لیے ہونا چاہیے، خدا کرتا ہے ایمان کے وسیلہ سے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تیرے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوئے گا تو تو پہاڑ نو کرے گا کہ تو سرک جا، اپنی جگہ چھڑ دے تو کی کرے گا۔ تو ایمان جو ہے وہ خدا کو سب کچھ کرنے دیتا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے حضور آئیں اور اپنا ایمان جو ہے اس کو پختہ رکھیں۔ اور فتح مند زندگی کے لیے آپ میں صرف ایک خوبی ہونی چاہیے۔ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ ٹوٹا ہوا شکستہ دل۔ آپ کی فطرت ایسی ہو کہ آپ کے دل کے اندر سخت دل نہ رکھیں، کیونکہ خدا کو سخت دل پسند نہیں ہے، خدا گوشتن دل کو پسند کرتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر فتح مند زندگی کے لیے ہمارے اندر ایک خوبی ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا اور شکستہ جو دل ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہو۔ انتہائی کمزوری میں جب ہم ہوں گے تو خدا ہمیں فتح دے گا، اور ہم اس شرائط پر بالکل جب پورا اتریں گے تو خدا ہماری زندگی کے اندر فتح مند زندگی بخشے گا۔ ہاللیلویا! اور پھر فتح مندی کا جو بھید ہے فتح مند زندگی بسر کرنے کا، وہ مسیح کے ہمارے اندر بسنے میں ہے۔ جب مسیح ہماری زندگی کے اندر بس رہا ہے تو پھر ہم فتح مند زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اگر مسیح ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم فتح مند زندگی بسر نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، آخری بات،
فتح بھروسہ کرنے میں، کوشش کرنے میں نہیں. فتح بھروسہ کرنے میں ہے، کوشش میں. دنیا مرضی کوشش ایسی کر دے رہی ہے، لیکن جو فتح ہے وہ کس میں ہے؟ بھروسے میں. خدا پر بھروسہ رکھیں. کس پر بھروسہ رکھنا ہے؟ فتح جو ہے وہ کس میں ہے؟ بھروسہ کرنے میں ہے، کوشش میں نہیں ہے. اگر آپ بھروسہ خدا پر رکھتے ہیں تو پھر آپ فتح مند زندگی بسر کرتے ہیں. اگر آپ کوششیں کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ فتح مند زندگی بسر نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے اصولوں پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کے اصولوں پر چلنا ہے، تاکہ ہم فتح مند زندگی کو حاصل کریں. آمین. آئیے دعا کریں گے خدا کی حضور.